اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی حیثیت کو جانے، پہچانے اور یاد رکھے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ مرنا ہے، موت برحق ہے۔ میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی کہ جو لوگ کسی کو اپنا رب، اپنا خدا اور معبود نہیں مانتے، کسی مذہب اور کسی دھرم کو نہیں اپناتے اور کائنات میں جو حقیقت ہے اس کے ماننے سے انکار کرتے، ایسے لوگ بھی موت کو یقینی طور پر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ یعنی جو ندھرمی ہوتے ہیں، ناستک ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی موت سے انکار نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا وہ نظام ہے جو اس دنیا میں جاری و ساری ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب پر فنا طاری ہوگی، سب پر فنا طاری ہوگی، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک وقت آئے گا جس دنیا میں ہم اور آپ ہیں یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، تو کوئی بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب پر فنا طاری ہوگی۔ تو جو لوگ کسی دھرم، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی کی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت کو نہیں مانتے، وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، فنا ہونا ایک ایسا ضابطہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، کسی کو بھی انکار نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ طبقہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان قبول کیا، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے۔ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند درجہ رکھنے والا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طبقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جیسے کروڑوں اربوں لوگ مل کر کے اس شخص کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جس سے اللہ پاک نے ولایت عطا کی۔ اللہ نے جس کو اپنی محبت، اپنا قرب عطا کیا ہو اور ولایت کے مقام سے سرفراز کیا ہو، ہم جیسے کروڑوں اربوں لوگ مل کر کے ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی ہمسری و برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جس کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی کامل مدد اس کے ساتھ ہوتی۔ اللہ پاک کا اعلان ہے، حدیث قدسی ہے، من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے، اذیت اور تکلیف دیتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے۔ آپ کسی ولی کی ولایت کا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے کہ میرے ولی کو اگر کوئی اذیت و تکلیف دیتا ہے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ظاہر بات ہے اس کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین ملکیت ہے۔ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ بھی اللہ کی حکم کا تابع ہے، اور جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔
تکلیف کا محسوس ہونا، بشری تقاضوں سے متاثر ہونا اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے۔ ان کو بھی سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، بارش سے وہ بھی بھیگتے ہیں، خوشی کا موقع آئے تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہے، غم کا موقع آئے تو انہیں بھی غم ہوتا ہے، بیماریوں سے وہ بھی متاثر ہوتے، کوئی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ کائنات کا یہ نظام ہے، کائنات کا یہ نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دولت کدے پر تشریف لائے، اپنے حجرے میں گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا سر پر کپڑا باندھے ہوئی، پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگی واہ راسا، مجھے سر میں بہت درد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا واراسا، کہ مجھے بھی سر میں درد ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا عجیب و غریب بات کہ عام لوگوں کو جو سر درد ہوتا ہے مجھے اس سے کئی گنا زیادہ سر درد ہوتا ہے۔ تو بشری تقاضوں سے انبیاء کرام بھی مستثنی نہیں، بیماریاں ان کو بھی لاحق ہوتی، اولیاء کرام بھی ان سارے بشری تقاضوں کے ساتھ چلتے ہیں، بھوک ان کو بھی لگتی ہے، پیاس ان کو بھی لگتی ہے، بشری تقاضے ان کے ساتھ لگے ہوئے، مگر عمل کر کے اللہ کا جو قرب انہیں نصیب ہوتا ہے، جس کی جزا کل آخرت میں اللہ پاک دیں گے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ ہم جیسے لوگ ان کی ہمسری و برابری نہیں کر سکتے، اور یہ دنیا بھر کے اولیاء کرام مل کر کے ان کے اعمال، ان کے ایمان سب کو ملا کر کے یہ تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، اکابرین ملت ایک صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ مقام عطا کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے جب روحوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا انتخاب کیا اپنا محبوب بنانے کے لیے، اور یہ پوری کائنات اللہ نے آپ کے صدقے میں پیدا کی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور اس کے بعد ان روحوں میں سے ایسی روحوں کا انتخاب فرمایا جسے نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنا تھا۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ہر نبی کی رفاقت کے لیے، ہر نبی کا ساتھ دینے کے لیے پھر ان روحوں میں سے انتخاب فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان کے دست حق پرست پر ایمان قبول کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، دکھ سکھ میں، مصیبت پریشانی میں ہر قدم پر ساتھ رہنے والے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، حواری۔ اور ایسے ہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کا انتخاب ہوا تھا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو اس بات کی تاکید کی، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور
میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان کے کسی عمل کو دیکھ کر انہیں برا بھلا مت کہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ کیوں؟ یہ انتخاب خداوندی ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ ہر شخص کے ظاہر کو اور باطن کو جانتا ہے، ہر شخص کا ماضی بھی اللہ کے علم میں ہے، حال بھی اللہ کے علم میں ہے، اور مستقبل بھی اللہ کے علم میں۔ یہ انتخاب خداوندی ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی روح کو منتخب کیا، اور جس طرح سے انبیاء کرام اور ان کے بعد صحابہ کرام کی روحوں کا انتخاب عمل میں آیا، یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے، اور اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ ان کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نبیوں کا ساتھ دینے کے لیے، رفاقت کے لیے چنا ہے۔ میرے بعد ان کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ اور بہت عجیب و غریب بات یہ کہی، فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے وہی محبت کرے گا جس کو مجھ سے محبت ہوگی، اور ان سے وہی دشمنی رکھے گا جس کو مجھ سے دشمنی ہوگی۔ یہ ایک پیمانہ دیا جن امت میں قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ دیا کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام سے عقیدت محبت رکھتا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق ہے، اور اگر کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ کر رہا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا بول رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ اس کو اللہ کے رسول سے بغض اور عداوت ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے صحابہ سے بغض اور عداوت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ ضابطہ اور یہ پیمانہ دیا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں آپ کے علم میں آ سکتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ یہ برابر نہیں۔ تاریخ میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آئے تو اپنی طرف سے ان کے بارے میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب لینے والا دیکھے گا۔ ظاہر بات ہے آج اگر ہم ان کو برا بھلا بولیں یا سمجھیں تو اس سے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ نے ہم کو جج اور حاکم اور قاضی بنا کر کے نہیں بھیجا ہے کہ ہم سب کے بارے میں فیصلہ کرتے رہے۔ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ، مرے گا قبروں میں جائے گا، اس کے عمل کے حساب سے وہاں سے اس کے ساتھ برتاؤ اور سلوک شروع ہو جائے گا، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے عمل کا میں ذمہ دار ہوں، اپنے ہر عمل کی جواب دہی مجھے کرنی ہے۔ میرے ساتھ میری قبر میں نہ ماں باپ آئیں گے، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ دوست احباب آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے اپنی قبر کا معاملہ خود حل کرنا ہے۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں فکر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں فکر کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رفاقت، ان کا ساتھ، ان کی مدد کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، آپ کے دست حق پرست پر جن کے حصے میں اللہ نے شرف صحابیت رکھا تھا وہ ایمان قبول کرتے رہے۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا ہو، یا ایک لمحے کے لیے ان کی مجلس میں شریک رہا ہو، یا آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات اس نے اپنے کانوں سے سنی۔ صحابہ کرام میں نابینا لوگ بھی تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، آنکھ ہی نہیں تھی تو کیا دیکھتے، لیکن حضور کی مجلس میں شریک رہے، حضور کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنا، وہ بھی صحابی اور معمولی صحابی نہیں ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، جب حضور جہاد میں جاتے تھے اور ایسا کوئی شخص جو آپ کے نزدیک معتمد، معتبر اور منتظم ہو، ایسا کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی جگہ ذمہ داری دے کر کے جاتے تھے کہ مدینے کے گورنر تم ہو، انتظام و انصرام تمہیں دیکھنا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جہاد میں آپ جا رہے ہیں اور تمام اجلۂ صحابہ کرام، خلفائے راشدین کہو، عشرہ مبشرہ کہو، اصحاب بدریین کہو، اصحاب حدیبیہ کہو، اصحاب خندق کہو، ایسے صحابہ کرام جب مدینے میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ نہیں اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے، زندگی ہے تو آپ کے ساتھ ہے، مرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہے۔ اب جہاد میں عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، حضور ان کو مدینے کی ذمہ داری دیتے تھے، حضور کو دیکھا نہیں تھا، آنکھ ہی نہیں تھی، لیکن حضور کی بات اپنے کانوں سے سنی تھی، حضور کی مجلس میں شریک رہے تھے، اس لیے صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یا ایمان کی حالت میں آپ کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے اس کی شرکت ہوئی ہو، یا حضور کی بات اپنے کانوں سے سنی ہو، وہ صحابی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں تھے، ایمان بھی قبول کر لیا تھا، صاحب ایمان تھے، مسلمان تھے، لیکن بوڑھی والدہ اور اس کی بیماری کی وجہ سے اپنے قبیلے سے چل کر مدینہ نہیں آ سکے، اور پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ حضور کا ساتھ مل جائے، حضور کی مجلس میں شرکت ہو جائے، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، حضور کی کوئی بات سن لے، ایسا موقع نہیں آیا۔ حضور سے بے پناہ محبت تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا اور حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، کسی کافر نے پتھر چلایا جو آپ کے چہرے پر آ کر لگا تو آپ کے دندان مبارک دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے دانت خود توڑ لیے کہ جب میرے آقا کے دانت ٹوٹ گئے تو میں دانت رکھ کے کیا کروں گا، لیکن وہ صحابی نہیں، صحابی نہیں، وہ تابعی ہے۔ انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، صحابہ کرام کو دیکھا تھا، اور حضور کو جو دیکھے وہ صحابی، اور جو صحابہ کو دیکھے وہ تابعی۔ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ کبھی اگر اویس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا، اور یہ بات کہی کس کو تھی؟ حضرت عمر کو اور حضرت علی کو، کہ اویس قرنی سے ملاقات ہوگی
تو تم اس سے ملاقات کرنا اور اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ آپ اندازہ کرو کیا مقام ہوگا ان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت تھا، حج میں پہنچے تھے اور مینا کے میدان میں قیام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور تلاش کرنا شروع کیا کہ فلاں قبیلے کے لوگ آئے ہیں۔ کہا کہ آئے، بولے سب کو بلا لو۔ تو اس قبیلے کے تمام لوگوں کو بلایا، پھر پوچھا کہ تم میں فلاں شاخ سے کون تعلق رکھتا ہے؟ وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ لوگوں نے اسی طرح کیا۔ پھر پوچھا کہ تم میں ایک شاخ ہے جس کو قرن کہا جاتا ہے، ان میں اس سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ جائے۔ اب جو لوگ کھڑے تھے یہ اس خاندان سے تھے، اس بستی سے تھے جس سے اویس کرنی کا تعلق تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم میں اویس کون ہے؟ تو سبھی خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کو اویس سے کیا کام ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب نہ دیتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اویس کا چچا ہوں، اویس میرا بھتیجا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اویس کہاں ہے؟ اویس کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہ تو اونٹوں کو لے کر کے گئے ہیں چرانے کے لیے۔ پوچھا کدھر گئے؟ اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے، کس سمت گئے؟ تو بتایا کہ وہ تو عرفات کی طرف گئے۔ کہا کہ حلیہ کیسا ہے؟ عمر کتنی ہے؟ جسم کیسا ہے؟ رنگ کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دبلا پتلا جسم ہے، نکلتا ہوا قد ہے، رنگ کالا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو لے کر کے نکلے تلاش کرنے کے لیے۔ دیکھا کہ ایک جگہ اونٹ چر رہے، اور جو حلیہ بتایا گیا تھا اس حلیے کا ایک آدمی ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ دونوں وہاں پہنچے، جا کر سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بولے اویس نام ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ جب یہ تعین ہو گیا کہ یہی اویس کرنی ہے تو حضرت عمر اور حضرت علی ان دونوں صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس نے پوچھا، فوراً کھڑے ہو گئے وہ اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بولے میں علی ہوں۔ اویس کرنی رونے لگے۔ ظاہر بات ہے جن کا نام سنتے تھے
اور جن کی عقیدت اور محبت دل کی گہرائیوں میں رہی ہو، اور پھر ملاقات ہو اور اس طرح ہو، اور پھر وہ یہ کہیں کہ تم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو، آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ رونے لگے اور کہا کہ میں نہیں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تذکرہ کیا تھا تمہارا، اور یہ کہا تھا کہ جب کبھی اویس سے ملاقات ہوگی تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ ایسا مقام تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن صحابی نہیں تھے۔ اپنی زندگی میں حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حضور کو دیکھا نہیں، حضور کی مجلس میں شریک نہیں رہے، حضور کی باتوں کو براہ راست اپنے کانوں سے نہیں سنا، صحابیت کا مقام نہیں ملا۔ لیکن حضور سے ایسی محبت تھی کہ اس کا تذکرہ حضور تک پہنچا، اور حضور نے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو صحابہ کرام کا بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، اور ان سے عقیدت، ان سے تعلق، ان سے محبت رکھنا حضور سے محبت رکھنے کی علامت ہے۔ حضور نے یہ پیمانہ دیا، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، کہ جو کوئی میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ اس لیے محبت کرے گا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھے گا وہ اس لیے ان سے دشمنی اور بغض رکھ رہا ہے کہ اس کو مجھ سے بغض اور دشمنی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بلند تر مقام صحابہ کرام کا ہے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھنا چاہیے۔ ہم دعا کریں اپنے لیے تو حضرات صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اور اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے دسترخوان سجایا، اب جیسا دسترخوان رہا ہوگا ہاتھ اٹھایا، دعا کی کہ اللہ کسی ایسے شخص کو بھیج ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت کے لیے جو تجھ سے محبت رکھتا ہو اور تجھ کو بھی اس سے محبت ہو۔ ابھی یہ دعا کی، چہرے پر ہاتھ پھیرا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی دعا تھی۔ رشتے میں حضور کے ماموں ہوتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں میں 7ویں شخص تھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ سعد نام تھا، ابو اسحاق کنیت تھی، اور قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق تھا۔ رشتے میں حضور کے ماموں ہوتے تھے، اور حضور بھی بار بار ان کے بارے میں کہتے تھے اپنے رشتے کا اظہار کہ یہ میرے ماموں ہیں۔ اور ایک موقع پہ تو عجیب بات کہی کہ یہ میرے ماموں ہیں، ایسا کسی کا ماموں ہو تو لاؤ۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ اللہ سعد جو دعا کرے اسے تو قبول فرما لے، سعد جو دعا کرے اسے تو قبول فرما لے۔ اس لیے صحابہ کرام جن کے نام ہمیں معلوم ہے اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے، ان تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے اور دعا کا معمول بنانا چاہیے۔
دعا مومن کا ہتھیار ہے. کیا ہے؟ بولو نا. دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے سارے ہتھیار دعا کے سامنے فیل ہے. دنیا کی ساری تدبیریں دعا کے سامنے فیل ہے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا بالدعاء، موت ٹلتی نہیں ہے مگر دعا سے. کسی موقع پر تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے دعا میں، اس لیے دعا کا معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، انبیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہوں ان کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.